بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دھمکی سے وقتی طور پر تو شاید کافرستان خاموش ہو جائے، لیکن وہ یہ سب خفیہ طور پر کبھی بھی اور کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بات ہم تک پہنچ ہی جائے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذاتی طور پر نہ صحیح، اگر سرکاری طور پر زاٹان حکام سے بات کی جائے، بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ایسی صورت میں انہوں نے اس کے وجود سے ہی انکار کر دینا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، چور کبھی اقرار نہیں کرتا کہ وہ واقعی چور ہے۔ زاٹان بھی کسی صورت میں تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ ایسے ممنوعہ میزائل تیار کرتا ہے۔ تب پھر آپ بتائیں، آخر آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ بظاہر تو ایک ہی حل ہے کہ اس فیکٹری کو فوری طور پر ٹیسٹ کر کے تباہ کر دیا جائے اور ان میزائلوں کو ان کے اسٹور میں ہی اس طرح بیکار کر دیا جائے کہ یہ فروخت نہ ہو سکیں۔ پھر یہ ٹیکنالوجی حاصل کی جائے اور اس کا اینٹی نظام تیار کیا جائے۔ لیکن آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام فوری طور پر نہیں ہو سکتا، اس میں بہت وقت لگے گا۔ ہاں، وقت تو لگے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2۔ یس سر۔ ناٹران کا لہجہ انتہائی متبنہ ہو گیا۔ کافرستان یورپی ملک زاٹان سے بنے بنائے رے میزائل حاصل کر رہا ہے تاکہ انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس کا اینٹی نظام نہیں ہے۔ جلد ہی زاٹان میزائل پارٹس کی شکل میں کافرستان ٹرانسفر کرنا شروع کر دے گا۔ ان میزائلوں کا حصول یقیناً کافرستان کی وزارت دفاع کے ذریعے ہو رہا ہوگا۔ تم فوری طور پر یہ ٹریس کرو کہ کافرستان کی طرف سے میزائل ریسیو کرنے کی ذمہ داری کسے سونپی گئی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں مکمل تفصیل چاہیے، اور وہ بھی حتمی۔ یس چیف، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے ناٹران نے کہا، اور عمران نے بغیر مزید کچھ کہے ہاتھ مار کر کیڈل دبایا، اور پھر ٹون آن جانے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کراس 1 لیبارٹری۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لیبارٹری انچارج سر ہاشمی سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ہولڈ کریں پلیز، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاشمی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر ہاشمی کی آواز سنائی دی۔ عمران کے پاس چونکہ ان کا مخصوص نمبر تھا، اس لیے ان کی براہ راست سر ہاشمی سے بات ہو جاتی تھی۔ سر ہاشمی بھی سرداور کی طرح نامور سائنسدان تھے۔ ان کا نام سرداور کے بعد آتا تھا، اور وہ عمران کو اتنا ہی جانتے اور سمجھتے تھے جتنا کہ سرداور عمران کو سمجھتے تھے۔ عمران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، اور وہ سرداور کی طرح عمران کو بے حد پسند کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حضرت، حقیر فقیر پر تقصیر بندہ نادان، عمران نے اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بس بس، اس کے بعد تمام القابات تمہاری ڈگریوں اور یونیورسٹی کے مجھے نہ صرف معلوم ہیں بلکہ میرے ذہن پر نقش ہو چکے ہیں، اس لیے تم بتاؤ کہ کیوں فون کیا ہے؟ سر ہاشمی نے عمران کو ٹوکتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ خون؟ ارے باپ رے، میں نے کب کسی کا خون کیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی نے سن لیا اور ایمرجنسی پولیس کو بتا دیا تو ڈیڈی تو مقدمے سے پہلے اپنے سرکاری ریوالور کی ساری گولیاں مجھ پر چلا کر میرا ہی خون کر دیں گے۔ تمہاری زبان روکنا واقعی میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے فون کہا ہے، خون نہیں۔ دوسری طرف سے سر ہاشمی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ فون اس مہنگائی کے دور میں، اور وہ بھی میں کروں؟ مجھ جیسا مفلس و کلاش آدمی بھلا اتنی مہنگی عیاشی کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے ہی میرے باورچی آغا سلیمان پاشا کی تنخواہیں، اوور ٹائم اور الاؤنسز میری طرف بقایا ہیں، اور وہ مجھے روز گرفتار کرانے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فون کروں گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے میری قسمت آپ جیسی تو نہیں بنائی کہ نہ کام کرنا پڑے نہ کاج، بس بیٹھے مفت کی تنخواہیں وصول کرتے رہیں۔ اس تنخواہ میں آپ کسی کو فون کریں یا کسی کا خون، آپ کو بھلا کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے باز نہ آنے والا تھا۔ لگتا ہے تم نے صرف میرا وقت ضائع کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ اوکے، پھر بات ہوگی، اس وقت میں مصروف ہوں، گڈ بائے، سر ہاشمی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لوگ سچ کہتے ہیں، سچ واقعی کڑوا، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، بلکہ زہریلا ہوتا ہے۔
چھوٹا سا سچ بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کم از کم بوڑھے سائنسدانوں کو تو آپ معاف کر دیا کریں۔ سر ہاشمی تو سرداور سے بھی زیادہ بوڑھے ہیں، وہ واقعی بے حد مصروف ہوتے ہیں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیا مطلب؟ اتنی بھاری تنخواہ لینے کے باوجود وہ اتنے مفلس ہیں کہ اس طرح سے ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہیں، وہ بھی اس عمر میں؟ عمران نے کیڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مانگتے پھرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں مانگیں گے؟ میں سمجھا نہیں۔ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ وہ واقعی عمران کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ تم نے ہی تو کہا ہے کہ انہیں معاف کر دیا کروں۔ معافی تو گدھا گروں سے مانگی جاتی ہے کہ جاؤ بابا معاف کرو، اللہ بھلا کرے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہاشمی بول رہا ہوں۔ رابطہ ہونے پر دوبارہ سر ہاشمی کی آواز سنائی دی۔ محترم و مکرم جناب سر ہاشمی صاحب، میں آپ کا خادم علی عمران MSc DSc آکسین بول رہا ہوں۔ اگر آپ سے جیسے مصروف ترین انسان اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ازراہ کرم کچھ لمحے مفت میں عنایت فرما سکیں تو آپ کی اس عنایت پر میں تو کیا میری آئندہ 7 نسلیں وہ بھی اگر ہوئیں تو آپ کی 7 بلکہ 14 نسلوں تک ممنون و مشکور رہیں گی۔ عمران نے پوری روانی سے بولتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، میں اس وقت واقعی بے حد مصروف ہوں، پلیز یا تو کسی اور وقت فون کر لینا یا پھر بتاؤ کیا بات ہے۔ سر ہاشمی نے واقعی منت بھرے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری سر ہاشمی، بہرحال میں گوشت گزار کرتا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ زاٹان اور کافرستان کے ناہنجار سائنسدانوں نے رے میزائلوں کو جنہیں اقوام متحدہ نے ممنوع قرار دیا ہوا ہے، خصوصی ساخت سے عمومی ساخت میں تیار کر لیا ہے، اور اب وہ یہ میزائل کافرستان کو خفیہ طور پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ کافرستان ان میزائلوں کی مدد سے پاک ایشیا کو تباہ و برباد کر سکے، کیونکہ پاک ایشیا کے پاس تو کیا، کسی کے پاس بھی ان میزائلوں کا اینٹی نظام نہیں ہے، اور پھر چونکہ یہ عام میزائلوں جیسے ہیں اس لیے انہیں پہچانا بھی نہیں جا سکتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ زاٹان یا کافرستان کا کون سا سائنسدان یہ کام کر سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس میزائل کی تیاری کے سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیں۔ اوہ ویری سیڈ، رے میزائل کی تیاری اور کافرستان ٹرانسفر کے بارے میں تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ واقعی انتہائی ہولناک ہے۔ تم مجھے کچھ وقت دو، مجھے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنی پڑیں گی۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ لیکن یہ بتا دوں کہ یہ انتہائی ایمرجنسی معاملہ ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ، سر ہاشمی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے جناب، آپ 1 گھنٹہ لے لیں، میں 1 گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ کال کروں گا۔ کیا سر ہاشمی معلوم کر لیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ مکمل نہ صحیح، بہرحال کچھ نہ کچھ کلو وہ حاصل کر لیں گے۔ ان کے تعلقات سرداور کی طرح پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے ہیں اور سارے ہی ان کی بے حد عزت کرتے ہیں، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہاشمی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر ہاشمی کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب۔ عمران بیٹے، میں نے معلوم کر لیا ہے، یہ کام زاٹان کے سائنسدان ڈاکٹر رے مورگن کا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سائنسدان تھا جو کافرستانی نژاد تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن یہ دونوں طویل عرصے سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر رے مورگن نے ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں مقالہ بھی پڑھا تھا، لیکن پھر اقوام متحدہ نے زاٹان حکومت سے احتجاج کیا تو ڈاکٹر رے مورگن بلکہ کافرستانی سائنسدان بھی اس کے کچھ عرصے بعد غائب ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ زاٹان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد سے اب تک وہ دونوں دوبارہ کہیں نظر نہیں آئے۔ لیکن تم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے پیچھے بہرحال وہ دونوں ہی یا پھر ان میں سے کوئی ایک ضرور موجود ہے، لیکن اب وہ کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کبھی ڈاکٹر رے مورگن یا اس کافرستانی سائنسدان سے ملے ہیں؟ نہیں، میرا کبھی ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اوکے، آپ مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بے حد شکریہ، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس ڈاکٹر رے مورگن یا پھر اس کافرستانی سائنسدان کو بہرحال ٹریس کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے زاٹان جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تو جولیا کے مشن کی تیاری کے لیے کہہ دوں؟ نہیں، میں خود بات کرتا ہوں۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف۔ جولیا کا لہجہ یکلخت انتہائی مدبانہ ہو گیا۔ 4 اسٹارز کو کہہ دو کہ وہ ایک اہم مشن کے لیے زاٹان جانے کے لیے تیار رہیں، تم خود بھی تیار رہنا، عمران ٹیم کو لیڈ کرے گا اور وہی تم سے رابطہ کر کے تمہیں تفصیلات بتائے گا۔ 4 اسٹارز؟ تو کیا باقی ٹیم نہیں جائے گی؟ نہیں، یہ ڈبل مشن بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ دوسری ٹیم کو کافرستان جانا پڑے۔
اس لیے میں دوسری ٹیم کو ریزرو رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ یس چیف، جولیا نے معتبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تو کیا آپ واقعی دوسری ٹیم کو کافرستان بھیجیں گے؟ ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ زٹان فوراً ہی میزائل کافرستان ٹرانسفر کر دے۔ ایسی صورت میں دوسری ٹیم کو وہاں جا کر ان میزائلوں کو ناکارہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ کام 4 اسٹار سے زیادہ بہتر دوسری ٹیم کر سکتی ہے، جن میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر شامل ہیں۔ یہ چونکہ فاسٹ مشن ہوگا اور اس کے لیے تنویر ایکشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے میں انہیں سیکنڈ ٹیم کے طور پر چھوڑ رہا ہوں۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ اصل ٹیم کو چھوڑ کر 4 اسٹارز کے ساتھ مشن مکمل کرنے جا رہے ہوں، جبکہ یہ مشن 4 اسٹارز کا ہی نہیں۔ ضرورت ایجاد کی اما بھی ہوتی ہے، عمران نے مسکرا کر کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا سنو، ناٹران اگر کسی آدمی کا سراغ لگا لے تو اسے کہہ دینا کہ وہ اس سے یہ معلوم کرے کہ رے میزائل کے سلسلے میں ان کا زٹان کے کن حکام سے رابطہ ہے، اور پھر لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر مجھے اطلاع دے دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی اطلاع سے ہمیں مشن میں سہولت حاصل ہو جائے اور پھر ہمیں سیکنڈ ٹیم کو کافرستان بھیجنا پڑ جائے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کچھ دیر بلیک زیرو سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر بدستور سنجیدگی عیاں تھی۔ مرجینا اپنے فلیٹ میں ہی موجود تھی۔ پچھلے کئی دن سے اس نے فوسٹر کی یاد کے کرب میں ہی گزارے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیف کے احکامات کو ہوا میں اڑا کر ایک لمحے میں پاک ایشیا پہنچ جائے اور جاتے ہی ایمان پر کسی بھوکی شیرنی کی طرح ٹوٹ پڑے اور اس کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دے۔ لیکن چیف کے حکم کے سامنے وہ بے بس تھی۔ جب تک چیف اسے اجازت نہ دے دیتا وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ چیف نے اس کے جنون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پاسپورٹ اور سفری کاغذات کی تمام سہولیات اپنے پاس محفوظ کر لی تھیں، اور ایسے تمام محکموں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ مرجینا اپنی مرضی سے ڈپلیکیٹ کاغذات بنا کر پاکستان نہ چلی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرجینا کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ چیف کی خصوصی نگرانی بھی کرا رہا ہے، اور وہ ہر 2-4 گھنٹے بعد اسے خود بھی فون کرتا تھا۔ ایسی صورت میں مرجینا کے لیے چیف سے نظر بچا کر پاکستان جانا ناممکن ہو گیا تھا، جس کا بہرحال اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی اور مرجینا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا پسندیدہ ٹی وی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مرجینا نے چونک کر ٹی وی سے نظریں ہٹائیں اور فون کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اسے اس وقت فون کی گھنٹی بجنے پر بے حد حیرت ہو رہی ہو، کیونکہ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ اس لیے اس وقت کسی کا اسے فون کرنا واقعی عجیب سی بات تھی۔ یہ تو آج اس کے پسندیدہ ٹی وی ٹاک شو کا وقت تھا، جو ہفتے میں ایک بار مخصوصی وقت پر آن ایئر ہوتا تھا، اور اسے دیکھنے کے چکر میں وہ اس وقت تک جاگ رہی تھی۔ اس نے قریب پڑا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کا بٹن پریس کیا۔ مرجینا بول رہی ہوں، مرجینا نے کہا۔ مارج بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے مارج کی آواز سنائی دی تو مرجینا چونک پڑی۔ اوہ تم، رات کے اس وقت تم نے کیوں فون کیا ہے؟ آج تمہارا فیوریٹ ٹی وی شو ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم ابھی تک جاگ رہی ہوگی، مارج نے کہا۔ فون کس لیے کیا ہے؟ مرجینا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بے وقت مارج کا فون کرنا انتہائی ناگوار گزرا ہو۔ میں دراصل ایک انتہائی ضروری کام سے ہنٹن سے باہر گیا ہوا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری واپسی ہوئی ہے۔ تو کیا تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس عمران کی وجہ سے تمہارا منگیتر فوسٹر ہلاک ہوا ہے، وہ عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت کل صبح ہنٹن پہنچ رہا ہے۔ چیف کو اس کی اطلاع پاکستان سے مل گئی تھی اور اس سلسلے میں مجھے ہنٹن سے باہر جانا پڑا تھا، اور ابھی میری واپسی ہوئی ہے۔ میں نے چیف کو رپورٹ دی ہے۔ چیف نے میری رپورٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی فی الحال نگرانی کی جائے، اور اس نگرانی کے لیے میری سفارش پر چیف نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ وہ تمہیں کل صبح احکامات دے گا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں پہلے ہی اطلاع دے دوں۔ اوہ، تو میرا دشمن اپنی موت مرنے کے لیے خود یہاں آ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کی صرف نگرانی کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کافرستان کو بنے بنائے رے میزائل سپلائی کیے جائیں گے، اور یہ کام ظاہر ہے وزارت دفاع کا ہے، ہمارا نہیں۔ اس لحاظ سے یہ مشن ختم ہو چکا ہے، لیکن چیف چاہتا ہے کہ ایمان اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی ہوتی رہے، تاکہ ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوتا رہے کہ ان کے ہنٹن آنے کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو ان کا کوئی مقصد سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کسی طرح بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ فوسٹر کا تعلق ہارڈ ماسٹر سے ہو سکتا ہے۔ سیدھی بات کروں تو ہارڈ ماسٹر اسے ابھی چھیڑنا نہیں چاہتی ہے۔ ہاں، میں اپنے دشمن کی صرف نگرانی کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ مارج نے کہا۔ دیکھو مارج، میری بات سنو،
یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں فوسر سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس کے بغیر میں ادھوری ہو کر رہ گئی ہوں۔ میری لائف ختم ہو گئی ہے اور میں ہر پل یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کب میرا فوسر کے قاتل سے سامنا ہو اور کب میں اس کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے اڑا دوں۔ اس دشمن کا خیال آتے ہی میرے دماغ پر چھپکلی سی سوار ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہاں آ رہا ہے اور جب وہ میرے سامنے ہوگا تو اسے دیکھ کر یقیناً میرا دماغ گھوم جائے گا اور میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گی۔ مرجینا نے کہا، نہیں مرجینا، تمہیں بہرحال چیف کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ہارڈ ماسٹرز کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، یہ چیف کا حکم ہے اور تم چیف کے حکم کی پابند ہو۔ مارج نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، ہوں، انہیں ہلاک کرنے کا مشن ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ نگرانی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جب کہ ہارڈ ماسٹرز کا مشن ختم ہو چکا ہے، کیا چیف مجھے ذاتی طور پر اس ایمان کے خلاف کام کرنے کی اجازت دے گا؟ اب تو مجھے پاکیشیا بھی نہیں جانا پڑے گا۔ یہ بات تم خود چیف سے کر لینا۔ میں نے تو صرف اس لیے تمہاری سفارش کی تھی کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ جب بھی ایمان کے بارے میں کوئی مشن ہو تو میں ضرور اس میں شامل کیا جائے۔ اب تمہاری مرضی، تم نے یہ کام کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو چیف سے بات کر کے انہیں منع کر دو۔ مارج نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ مرجینا کے جواب نے اسے صدمہ پہنچایا ہے۔ اوہ، تم شاید ناراض ہو گئے ہو مارج، میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میرے جذبات کیا ہوں گے۔ اس صورت میں صرف نگرانی کا کام میں کس طرح درست طور پر سر انجام دے سکتی ہوں۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، واقعی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ بہرحال اب تو اس کا فیصلہ چیف نے ہی کرنا ہے، تم اس سے بات کر لینا۔ مارج نے اس بار نرم لہجے میں کہا، لیکن مارج، تم چیف کے نمبر 2 ہو، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ آخر یہ لوگ ہنٹن کیوں آ رہے ہیں۔ آج سے پہلے تو یہ ہنٹن نہیں آئے۔ اگر ان کا کوئی مشن نہیں ہے تو ان کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہوا؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ لوگ لا محالہ یہاں رے میزائلوں کے سلسلے میں ہی آ رہے ہیں۔ ہاں، یہی بات چیف کے ذہن میں ہے اور اسی لیے وہ ان کی نگرانی کرانا چاہتا ہے، کیونکہ بظاہر تو ان کا یہاں آنے کا کوئی مشن نہیں ہے۔ پھر ان کی اس وقت ٹیم کی صورت میں آمد چیف کو کھٹک رہی ہے، لیکن جب تک ان کے ارادوں کا علم نہیں ہو جاتا، انہیں چھیڑنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہوگی۔ اوکے، میں چیف سے بات کروں گی، تمہارا بے حد شکریہ، مرجینا نے کہا اور پھر گڈ بائی کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تمہاری وجہ سے میرا منگیتر ہلاک ہوا ہے عمران، اس لیے میں تمہیں کسی قیمت پر بھی زندہ نہیں جانے دوں گی، چاہے مجھے چیف اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد چیف اگر میرے ڈیتھ آرڈرز بھی جاری کر دے گا تو اس پر بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں فوسر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے جلد سے جلد تمہیں ہلاک کرنے کے بعد فوسر کے پاس جانا ہے اور یہ کام میں کر کے رہوں گی، مرجینا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کیا اور وہ اٹھی اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ بیڈ پر لیٹی ساری رات جاگتی رہی، کیونکہ اس کے ذہن میں مسلسل یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ آخر کس طرح اپنے منگیتر فوسر کا انتقام لے۔ اور پھر یہی بات سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تو اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، مجھے پہلے اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، مجھے بیک وقت دونوں کام کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں چیف سے بات کروں گی، مرجینا نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تیزی سے واش روم میں داخل ہو گئی۔ واش روم سے واپس آ کر اس نے فون اٹھایا اور پلازا میں موجود ہوٹل کو اس نے ناشتہ بھجوانے کا آرڈر دیا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ چیف اسے 9 بجے کے قریب فون کرے گا، اس لیے ناشتے کے بعد وہ کمرے سے جانے کے بجائے چیف کے فون کا انتظار کرتی رہی اور پھر تقریباً 9:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ مرجینا بول رہی ہوں، مرجینا نے کہا۔ چیف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس چیف، مجھے مارج نے آفس آ کر رپورٹ دی ہے کہ اس نے رات کو تمہیں فون کیا تھا اور تم نے اسے کیا جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے، تمہارے جذبات چونکہ اس سلسلے میں انتقامی ہیں، اس لیے تم نگرانی کا کام بخوبی نہ کر سکو گی، اور عمران انتہائی شاطر آدمی ہے، اسے معمولی سا بھی شبہ پڑ گیا تو پھر وہ تمہارے ذریعے ہارڈ ماسٹرز اور مجھ تک پہنچ جائے گا اور ہمیں نقصان پہنچا دے گا، اس لیے میں نے اس سلسلے سے تمہیں علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تمہیں ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ چیف، ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی اس سلسلے میں ساری رات سوچ بچار کی ہے اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس سلسلے میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایجنسی کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرنا چاہیے، چنانچہ میں اب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اب پہلے میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت آخر ہنٹن کیوں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہو اور ہم خواہ اپنے آپ کو ملوث کر لیں، کیونکہ فوسر کی خودکشی کے بعد لامحالہ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ فوسر کون تھا اور اس نے کیوں پاکیشیا کے سائنسدان سر داور پر حملہ کیا تھا، جبکہ میرا خیال ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ ہنٹن آیا ہے اور اس کا ٹارگٹ لامحالہ رے میزائل فیکٹری ہے۔ اوہ،
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسی بات تم نے کیسے سوچ لی ہے؟ چیف نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ چیف، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے اس بارے میں ساری رات غور کیا ہے اور میرے ذہن میں یہی بات آئی ہے کہ سرداور پر حملے کے فوراً بعد عمران کا اس طرح اپنے ساتھیوں سمیت ہنٹن آنا عام سی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ لامحالہ ایک خاص پروگرام کے تحت آ رہا ہے اور یہ پروگرام ریمیزل کی فیکٹری ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح بہرحال اس بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ اوہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، نگرانی سے بہرحال سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ چیف، میں آپ سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ مرجینہ نے رک کر اور بڑے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا مجھے اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ میں اپنے طور پر عمران کے خلاف کام کروں؟ میرا مقصد ہے ایجنسی سے ہٹ کر مکمل آزادی کے ساتھ اور ذاتی طور پر۔ لیکن تم کرو گی کیا؟ چیف، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح سے عمران سے تعلقات بڑھا کر پہلے اس سے یہ معلوم کروں کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد اسے ہلاک کر دوں۔ اس میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم فوسٹر کی منگیتر ہو اور جس طرح فوسٹر بے پناہ ذہین آدمی تھا، اسی طرح تم بھی ذہانت میں اس سے کسی طرح کم نہیں ہو۔ لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم فوسٹر کے معاملے میں جذباتی ہو جاتی ہو اور یہ تمہارا جذباتی پن ہارڈ ماسٹرز کے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اوہ نہیں چیف، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں قطعاً غیر جذباتی انداز میں کام کروں گی۔ اوکے، لیکن تمہیں پھر اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ عمران کو کسی بھی صورت میں اس بات کا علم نہ ہو کہ فوسٹر یا پھر ہارڈ ماسٹر سے تمہارا کوئی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں اس بات پر بھی عمل کرنا ہوگا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم نے بہرحال اس پر حملہ بھی نہیں کرنا۔ اوکے چیف، مجھے منظور ہے۔ مرجینہ نے اجازت ملتے ہی انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم جس انداز میں چاہو اس سے مل سکتی ہو، تعلقات بڑھا سکتی ہو، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے میری بات مان کر مجھے جو خوشی دی ہے اس کے لیے میں آپ کی بے حد مشکور ہوں چیف، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کے اعتماد پر ہر لحاظ سے پورا اتروں گی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کب ہنٹن پہنچ رہے ہیں اور آپ کو ان کی آمد کی اطلاع کیسے مل گئی ہے؟ یہ لوگ آج دوپہر کی فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ یہ فلائٹ ہنٹن 2:30 بجے پہنچے گی۔ میں نے احتیاطاً پاکیشیا میں ایک گروپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ اگر عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے باہر جائے تو اس کی منزل مقصود معلوم کر کے مجھے اطلاع دی جائے۔ چنانچہ مجھے اطلاع ملی کہ عمران 3 مردوں اور ایک سوئس عورت کے ساتھ پاکیشیا سے براہ راست ہنٹن آ رہا ہے۔ اس نے وہاں سے باقاعدہ ہنٹن کی ٹکٹیں خریدے ہیں اور ان کی منزلیں ہنٹن ہی ہے۔ اوہ، تو کیا وہ لوگ سفر بھی اپنے اصل ناموں اور اصل کاغذات سے کر رہے ہیں؟ ہاں۔ اوکے چیف، اب میں اپنا لائحہ عمل خود ہی تیار کر لوں گی۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، مرجینہ نے کہا۔ اوکے، چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو مرجینہ نے کیڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کی اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ کارٹر ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مرجینہ بول رہی ہوں، ریڈ کارٹر سے میری بات کرائیں۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ریڈ کارٹر بول رہا ہوں، خیریت ہے؟ صبح صبح کیسے فون کیا ہے؟ ریڈ کارٹر، کیا تم 2 بجے میرے ساتھ ایئرپورٹ چل سکتے ہو؟ ایئرپورٹ؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ہمیں پاکیشیا سے اطلاع ملی ہے کہ عمران اپنے 4 ساتھیوں، جن میں 3 مرد اور ایک سوئس نژاد لڑکی شامل ہے، کے ساتھ آج 2:30 بجے کی فلائٹ سے ہنٹن پہنچ رہا ہے، اور میں اس سے مل کر اپنے منگیتر فوسٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب تک پاکیشیا میں موجود فورن ایجنٹ فوسٹر کی لاش تلاش نہیں کر سکے۔ تمہیں ان کی آمد کی اطلاع کس نے دی ہے؟ میں نے ذاتی طور پر پاکیشیا میں ایک آدمی سے رابطہ قائم کیا تھا تاکہ وہ عمران سے مل کر فوسٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہنٹن کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اس لیے میں وہاں اس سے مل کر معلومات حاصل کر لوں، لیکن میں اس عمران کو پہچانتی نہیں ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے مدد لے لوں۔ اوہ، تمہارے خیال میں تم جو سوچ رہی ہو وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا مطلب؟ تم عمران سے اپنے منگیتر کا انتقام لینا چاہتی ہو نا؟ ریڈ کارٹر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ مرجینہ نے کہا۔ دیکھو مرجینہ، تم جو کھیل کھیلنا چاہتی ہو وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ عمران کوئی عام سا انسان ہے اور تم اس سے آسانی سے اپنے منگیتر کا انتقام لے لو گی، لیکن تم نہیں جانتی کہ عمران ایک افریت کا نام ہے۔ وہ حد درجے ذہین اور خطرناک آدمی ہے۔ اس کی اس طرح سے آمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے لامحالہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ فوسٹر کا تعلق زاٹان سے ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے، اس نے ہارڈ ماسٹرز کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات حاصل کر لی ہوں گی۔
چونکہ فوسٹر نے پکڑے جانے کے فوراً بعد ہی خودکشی کر لی ہوگی، اس لیے عمران کو یہ معلوم نہ ہو سکا ہوگا کہ فوسٹر نے سرداور پر حملہ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور اب عمران کی اس طرح ہنٹن آمد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لامحالہ وہ اس مقصد کو معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے الٹا تمہیں استعمال کر کے سب کچھ معلوم کر لینا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس صورت میں تمہارے چیف کرنل ڈارسن نے تمہیں گولی مار دینی ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم عمران کے قریب ہی نہ جاؤ اور اس سے انتقام لینے کا خیال دل سے نکال دو، اسی میں تمہاری اور ہارڈ ماسٹرز کی بھلائی ہے۔ ریڈ کارٹر نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم فکر نہ کرو، اب میرا ہارڈ ماسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ میں نے ہارڈ ماسٹر سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جب تک کرنل ڈارسن کے بارے میں اور ہارڈ ماسٹرز کے بارے میں معلومات کا تعلق ہے تو یہ سرکاری ایجنسی ہے اور اس کے بارے میں یہاں سب جانتے ہیں، اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں۔ عمران اگر ذہین و شاطر ہے تو کیا اسے اپنے طور پر اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے گا؟ اور یہ بھی سن لو کہ میں بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ فوسٹر کی موت میں عمران کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فوسٹر نے اپنے منصوبے کی ناکامی پر خودکشی کی ہے، اور اس کی یہی فطرت تھی، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا، وہ اپنی ناکامی برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ میں تو صرف اس کی لاش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور بس۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی تم نے ہارڈ ماسٹر سے استعفیٰ دے دیا ہے؟ لیکن کب؟ کیوں؟ تم میری بات کا یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں نے جو کہا ہے سچ ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہارڈ ماسٹرز میں مجھے اور فورڈ کو برج کی حیثیت حاصل تھی، ہم ہارڈ ماسٹر کے ہارڈ برج تھے، اور چیف نے ہم دونوں کو ہی نہ صرف ہارڈ برج کا نام دے رکھا تھا بلکہ ہمیں ہارڈ ماسٹر کے ماسٹر مائنڈز ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ فوسٹر کی موت کے بعد میری ساری ذہانت، عقل اور طاقت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے، اس کے بغیر میں ادھوری ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اب میں نہ تو ہارڈ ماسٹرز کے لیے برج بن سکتی ہوں اور نہ ہی ماسٹر مائنڈ بن کر ان کے لیے کوئی خدمات حاصل کر سکتی ہوں۔ میں مر جانے کے نہج تک پہنچی ہوئی ہوں، اس لیے اب مجھے ہارڈ ماسٹرز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے اس ایجنسی میں رہ کر بہت کما لیا ہے، اور فوسٹر کی بھی ساری جائیداد اب میری ہے، میں ساری زندگی عیش کر سکتی ہوں، اس لیے اب مجھے نوکری کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی لیے میں نے فوری طور پر ہارڈ ماسٹرز چھوڑ دی ہے، مرجینا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اب ان حالات میں تمہیں عمران نے واقعی کیا استعمال کرنا ہے، تم اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہو اور کیا نہیں، اس کا ہارڈ ماسٹر سے کوئی لنک نہیں ہو سکتا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں 2 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا۔ گو عمران نے مجھے اطلاع نہیں دی، لیکن میں خود اس سے مل لوں گا، ریڈ کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔